آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غیب کی خبروں کا علم دیا گیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ سورہ آل عمران کی 179 آیت ہے۔ اچھا، کیا ہے آیت میں؟ آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو، رسولوں کو غیب کی علم عطا کی، اور چونکہ دوسری کیا حدیث آیت میں پڑھیے، ثابت آیت پڑھیے عربی میں کیا ہے؟ آل عمران 179 179 زید بھائی لگا دیں ذرا تو۔ جی لگا دیجیے جی۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله۔ یہی ہے کہ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله۔ ایک منٹ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں شیخ سرفا، تھوڑا سا میں جی ایک دو جی منٹ وضاحت بار بار جی جی شیخ، میں تو ہم لوگ انتظار ہی کر رہے ہیں آپ کب آئیں گے۔ میں خود انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑا سا مجھے موقع ملے۔ یہ دیکھیے یہ ایک چیز میں واضح کر دوں، دو چیزوں کا فرق آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ سارا کنفیوژن آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے امور غیب پر قوت ادراک، یعنی غیبی چیزوں کو جاننے کا ملکہ، یعنی ایسا پاور اور ایسی قوت یا ایسی طاقت جس کے بلبوتے کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ذات غیبی امور کا ادراک کر لے، غیبی امور کو جان لے۔ اس کو مثال سے یہ سمجھے جیسے قوت بصارت ہے، تو اگر اللہ نے ہمیں بینائی دی ہے تو یہ ایک قوت بصارت ہے ہم کو، یعنی آدمی کہیں بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے پاس قوت بصارت ہے۔ تو ایسے قوت ادراک ایک چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی غیبی امور پر قوت ادراک، غیبی امور کے ادراک کی قوت، اس کو جاننے کی طاقت، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ نہ اللہ نے کسی کو نہ کسی کے پاس، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے پاس ذاتی طور پر ہے، نہ عطائی طور پر ہے، نہ تھوڑا ہے نہ زیادہ ہے، ایک ذرہ برابر، یعنی ایک لمحہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ صرف اللہ کے پاس ہے قوت ادراک، کہ اللہ تعالیٰ ایک منٹ کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں سب اللہ جانتا ہے۔ تو ایک منٹ کی بھی طاقت اللہ نے کسی ہستی کو نہیں دی ہے کہ اس ایک منٹ کے اندر پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا یعنی ایک شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا ایک گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا ایک انسان کے آگے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جان لے، ایسا ایک منٹ بھی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو یہ جو پہلی چیز ہے قوت ادراک، غیبی امور کو جاننے کی قوت ادراک، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کے پاس نہیں۔ ایک دوسری چیز ہے جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں یا جتنی حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے امور غیب پر آگاہی، امور غیب پر اطلاع، امور غیب کے بارے میں کسی کو بتا دینا۔ یہ جو دوسری چیز ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے غیبی امور پر اطلاع دی ہے، آگاہی دی ہے۔ قرآن میں دونوں جگہ، ایک آیت جو آپ نے پڑھی ہے ابھی، جو آپ نے پیش کی ہے نا، اس میں کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اس میں اطلاع کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلع نہیں کرتا تم کو، اللہ رسول کو مطلع کرتا ہے۔ تو یہ مطلع کرنا ہے، یہ قوت ادراک دینا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک دوسری جگہ آیت ہے سورہ الجن میں، سورہ 72 آیت 26 میں اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اپنے اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا ہے سوائے رسولوں کو چن لے۔ تو اس آیت میں بھی آگاہی کی بات ہے، اور وہ جو آیت آپ نے پیش کی اس میں اطلاع کی بات ہے، اطلاع، آگاہی، اس سے کسی کو انکار نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا ہے غیبی امور پر۔ یہ علم غیب نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اگر یہ جو میں نے مثال دی تھی نا پہلی شکل کی، دوسری شکل میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ جیسے ایک آدمی کے پاس قوت بصارت نہیں ہے، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ اب بغل کے کسی آدمی نے آ کے اس کو بتا دیا کہ بھی تمہارے سامنے دیوار ہے،
تمہارے پیچھے یہ ہے، تمہارے اوپر فین ہے، تمہارے بازو میں اے سی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو بتا دیا، تو وہ شخص اس سے آگاہ ہو گیا. یعنی یہ جو حواس خمسہ نا اس میں سے ایک بصارت بھی ہے، تو اس حواس سے یعنی حواس خمسہ میں سے یہ جو ہے، اس سے جو علم آ رہا تھا، اس سے وہ وجھل تھا، وہ کسی نے اس کو آگاہ کر دیا، وہ اس پہ مطلع ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں چیزیں ہیں. لیکن یہ قوت بصارت اس کو نہیں دی گئی ہے. یعنی جس بندے نے بتا دیا کسی نے، تو یہ صرف بتایا گیا ہے، لیکن یہ جو حواس خمسہ میں سے ایک ذریعہ ہوتا ہے جاننے کا، بصارت، یہ قوت اس کو نہیں دی گئی ہے. تو اگر کسی نابینا آدمی کو آپ بتا دیں کہ بغل میں یہ ہے، تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے، یا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ علم ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ انہیں قوت بصارت دی گئی ہے، یہ درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ذاتی عطائی کی بحث چھڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذاتی یا عطائی، کسی بھی طرح سے اللہ نے قوت ادراک کسی کو نہیں دیا. جو کچھ دیا ہے وہ آگاہی ہے، وہ اطلاع ہے، اور یہ علم غیب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں پر آگاہی دی. اور یہ آگاہی کیوں دی گئی، یہ اطلاع کیوں دی گئی؟ تاکہ وہ چیز اللہ کے نبی ہم تک ٹرانسفر کریں. اگر آپ اس کو علم غیب مان لو گے نا، تو دنیا کا ہر مسلمان عالم الغیب ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. خود قرآن نے شروع میں نے کہا نا کہ یہ قرآن ھدی للناس کی ہدایت ہے لوگوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے رسول کو جو بتایا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کا ایمان ہے. اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا، ہمارا اس پر ایمان ہے. بغیر غیبی امور پر ایمان لائے، بغیر اس پر یقین کیے، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا علم غیب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا. تو کیا کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ صحابہ کے پاس علم غیب ہے؟ صحابہ نے آگے بتایا، بلکہ حدیث کی جو سند ہے، جو چین ہے، صحابی سے لے کر محدث تک، وہ کسی آدمی کے ذریعے سے حدیث منتقل ہوتے آتی ہے. تو کیا اس چین کے سارے روات کو کہیں گے سب کے سب عالم الغیب ہے؟ نہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی غیبی چیز نکل کر رہے ہیں، عذاب قبر کا مسئلہ، جنت کا مسئلہ، جہنم کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں روایت کر رہے ہیں، روات حدیث. لیکن ہم ان میں سے کسی کو عالم الغیب نہیں بولتے، کسی کو نہیں کہتے کہ ان کے پاس علم غیب ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ آگاہی ہے، وہ اطلاع ہے. یعنی ان کو کہیں سے ٹرانسفر کیا گیا، جو ٹرانسفر ہوا ہے وہ بھی اطلاع ہے، قوت ادراک نہیں ہے. غیبی چیز کو جاننے کی طاقت نہیں ہے. کوئی ایسا سسٹم، کوئی سافٹ ویئر نہیں انسٹال کیا گیا ہے کہ جو ڈیٹیکٹ کر لے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ما کان ما یکون کو سارا وہ جو ہے کیپچر کر لے سارے علم کو. ایسا کوئی پاور، ایسی کوئی طاقت کسی بھی ہستی کو، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، انسان ہوں، اللہ نے کسی کو نہیں دیا. تو یہ دوسرا جو معاملہ ہے، اس کو آپ سمجھے. جتنی آیتیں آپ پڑھیں گے، جتنی حدیثیں آپ پڑھیں گے، ان تمام آیات، ان تمام حدیثوں میں کیا رہے گا؟ غیبی امور یا امور غیب پر اطلاع، آگاہی کی بات ہوگی، علم غیب کی بات نہیں ہوگی. یہ دو چیز کا فرق آپ ذہن میں رکھیں. تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ عالم الغیب ہے، علم غیب اللہ کے پاس، قوت ادراک ہے، وہ ہر لمحہ سب کچھ جانتا ہے، ما کان ما یکون، اور ایک ہی وقت میں کیا کچھ ہو رہا سب جانتا ہے. لیکن اللہ نے جو دوسروں کو دیا، انبیاء کو جو دیا، وہ کیا دیا؟ علم غیب نہیں دیا، غیبی امور پر آگاہی دی ہے. اور وہ اس لیے دی ہے، کیوں؟ تاکہ وہ دوسروں کو ٹرانسفر کرے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو دوسری جگہ جو کہا نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے جو انبیاء کو دیا ہے، دیا سے نہیں ہے بلکہ پہرے بھی لگا دیے کہ آپ دوسروں کو بتاؤ. چنانچہ یہ جو دوسری آیت ہے سورہ الجن، آیت سورہ 72 آیت 26 میں آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے جس رسول کو اللہ چن لے. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. اللہ رب العالمین اس رسول کی بھی آگے پیچھے پہرے لگا دیتا ہے. یعنی فرشتے باقاعدہ محافظ ہوتے ہیں، نگراں ہوتے ہیں، وہ ریکارڈ درج کرتے ہیں کہ نبی تک جو پہنچایا گیا ہے، نبی آگے اس امت کے حوالے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ جو پیغام رسولوں کو دیا گیا، رسولوں نے پہنچا دیا ہے. تو اللہ نے رسولوں کو پیغام دیا، رسولوں پر پہرے بٹھا دیے، فرشتوں کی نگرانی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ رسولوں کو جو کچھ دیا گیا ہے، انبیاء اور رسول نے اسے اوروں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. یہی بات قرآن میں دوسری جگہ ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، جس سے لوگ غیب پر استدلال کرتے، بتائیے کہ اللہ کے نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ امت کو بتا دیا. تو اگر بتا دینے سے کوئی شخصیت عالم الغیب ہو جاتی ہے یا ان کے پاس علم غیب آ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا نا امت کو. قرآن نے خود کہہ دیا کہ پہرے بٹھا کے رکھیں تاکہ چھپا نہ پائیں، پھر وضاحت کر دیا کہ بخل نہیں ہے آپ کے پاس. یعنی جو کچھ آپ کو دیا گیا، عطا ہوا، جس کو آپ کہتے ہیں عطائی. عطائی کیا ہے؟ علم غیب عطائی نہیں ہے، امور غیب پر آگاہی عطائی ہے. ہم سب کو بھی جو ہے عطا ہوا، سب کو عطا ہوا. تو یہ چیز کیا ہے؟ امور غیب پر آگاہی ہے، اور یہ آگاہی اس لیے تھی تاکہ اس کو آگے پہنچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچا دیا. لیکن آپ آگے والوں کو عالم الغیب نہیں مانتے، بلکہ انبیاء سے پہلے جو ہیں فرشتے، ان کو بھی عالم الغیب نہیں مانتے. کوئی ہم کو بریلوی نہیں ملا. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، اسی ہماری کئی اسٹریم میں نے سوال کیا، کئی لوگ آ کے بول گئے کہ ہم فرشتوں کو عالم الغیب نہیں مانتے، علم غیب نہیں مانتے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری غیبی باتیں جبرائیل علیہ السلام کو بتائی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے رسول کو بتایا، اور اللہ کے رسول نے امت کو بتایا. تو آپ ذرا سوچئے کہ جبرائیل جو غیبی امور لا رہے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچایا گیا، اللہ کے رسول جن کو بتا رہے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے. تو یہ بیچ میں اللہ کے رسول عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ یعنی جو چیز اللہ کے پاس سے منتقل ہوئی ہے وہ علم غیب نہیں ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے اسی چیز کو ہم تک منتقل کیا، وہ بھی علم غیب نہیں ہے. تو بیچ میں وہ چیز علم غیب کیسے ہو جائے گی؟ وہ امور غیب پر آگاہی ہے. جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی امور غیب پر آگاہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امور غیب پر آگاہی ہے، اور ہمارے پاس بھی امور غیب پر آگاہی. اس میں کم و بیشی ہو سکتی ہے کہ کون کتنا جانتا ہے کتنا نہیں جانتا ہے. جیسے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں تفاوت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. نبی انبیاء علیہ السلام کے علم میں، صحابہ کے علم میں، علماء کے علم میں، عوام کے علم میں تفاوت ہے، لیکن جس مقدار میں بھی جس کے پاس ہے وہ صرف امور غیب پر آگاہی ہے، علم غیب کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزوں کا فرق ذہن میں رکھیں. دعویٰ اصل میں یہ بریلوی جو مکتب فکر ہے، یہ لوگ دعویٰ کیا کر لیتے ہیں؟ علم غیب کا دعویٰ کر لیتے، اس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اور جو دلیلیں دیتی ہے دوسری قسم کی دلیل دیتے، کیا امور غیب پر آ گئے، اس سے ہم اہل حدیث کو انکار ہی نہیں. کسی بھی اہل حدیث نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ بھئی غیب پر اطلاع نہیں ہے. انکار کرتے مسلمان کیسے ہوگا؟ اسلام جو ہے معتبر نہیں ہو سکتا. تو یہ فرق ذہن میں رکھے. پتہ نہیں آپ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے. میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ یہ فرق ذہن میں رکھے. ایک چیز ہے جو ہے غیبی امور پر قوت ادراک، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے غیبی امور پر آگاہی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کیا، فرشتوں نے رسولوں کو آگاہ کیا، رسولوں نے اپنی امت کو آگاہ کیا. یہ سب کے پاس ہے تفاوت کے ساتھ. امید ہے کہ میں اپنی بات واضح کر چکا ہوں گا. اگر اس پر اب کچھ کہنا ہے تو آپ کہیں. جی مطلب اگر مطلب جو بھی کہیں، یا اطلاع تھی یا ان کے پاس کوئی پاور تھا، لیکن اینڈ میں تو رزلٹ وہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں. تو پھر مطلب وہ ایک دم مطلب وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ان سے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اطلاع بھی نہیں. دیکھو میرے بھائی، جو میں نے جو فرق کیا نا دو چیز، کہ اللہ کے پاس جو علم غیب ہے ہم نے بتایا، اس سے کسی کو پوری دنیا میں کوئی بھی اس کا منکر ہی نہیں کہ اللہ کے پاس قوت ادراک ہے. یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے، از خود جانتا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے. یعنی وہ باقاعدہ پاور اللہ کے پاس، قوت ہے اللہ کے پاس جاننے کی. دوسرے لوگوں کے پاس، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ رسول ہوں، ان کو جو اللہ نے دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ آگاہی دی ہے، قوت ادراک نہیں دیا. یعنی چاہے انبیاء ہوں رسول ہوں، کسی کے پاس بھی ایسا پاور نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا قوت نہیں دی ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. جتنا اللہ نے بتایا، جتنا جس وقت بتایا، اتنا وہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ہم سب کو بھی بتایا گیا نا. کیا آپ کو غیب جو ہے امور غیب پر آگاہی نہیں ہے؟ کیا جنت کے بارے میں آپ نہیں جانتے؟ بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں. جہنم کے بارے میں بہت ساری بات آپ جانتے ہیں، سب غیب ہے. قبر کے بارے میں بہت ساری بات جانتے ہیں، غیب ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بیچ میں کہی کہ اللہ کے نبی کے پاس جو علم ہے وہ علم ہمارے پاس نہیں. بے شک تفاوت ہے، لیکن اس تفاوت کے باوجود کیا آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ آپ بھی عالم الغیب ہیں؟ یعنی مسلمان بھی عالم الغیب ہے، گرچہ کم ہی ہو. مجھے بھائی صاحب اگر آپ سن رہے ہیں، ان کو ذرا ان کا مائک چالو کریں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بھائی صاحب ہیں، بھائی صاحب میرے اس سوال کا جواب دیجیے، آپ عالم الغیب ہیں کہ نہیں؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو نہیں. میرے سوال کا جواب دیجیے. نو میرے سوال کا جواب، آپ عالم الغیب ہیں کہ نہیں؟ آپ کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دیجیے. نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ
قبر میں عذاب ہوگا, من ربکا پوچھا جائے گا, آپ کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ قبر میں جب جائیں گے, مردہ جائے گا تو پوچھا جائے گا نا کہ من ربکا. وہ تو سب کو پتا ہے. ارے بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ہاں پتا ہے. تو قبر کی باتیں غیب ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب جو باتیں عام ہیں وہ غیب میں کیسے؟ ارے بھائی ارے جناب میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے, ہاں یہ جو قبر میں جو سوال و جواب ہوگا یہ غیب کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں غیبی چیز ہے نا. آپ جانتے ہیں جنت میں میوے ہوں گے کھانے کے لیے, حوریں ہوں گی, آپ کو پتا کہ نہیں پتا؟ ہاں پتا. جہنم میں لوگ جلیں گے, ہاں سانپ بچھو سب مختلف قسم کے عذاب ہوگی, آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ تو آپ میرے بھائی آپ قبر کے بارے میں جانتے ہیں, جنت کے بارے میں جانتے ہیں, جہنم کے بارے میں جانتے ہیں, حتیٰ کہ علامات قیامت دجال آئے گا یقیناً آپ جانتے ہیں, دھواں اٹھے گا آپ جانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ جانتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. تو غیب سے متعلق تو ایک اچھا خاصا ذخیرہ آپ کے پاس بھی ہے, غیبی امور کے تعلق سے بہت اچھی خاصی جانکاری آپ کے پاس بھی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو علم غیب والا کیوں نہیں کہتے, عالم غیب کیوں نہیں کہتے بھائی میرے بھائی؟ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے پاس بھی علم غیب, یہ دعویٰ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیا چیز آپ کو روکتی ہے؟ فرمائیے کہ آپ اپنے آپ کو علم غیب والا کیوں نہیں کہتے؟ مطلب یہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلی ہے نا, تو بس 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 آپ اس لیے اپنے آپ کو علم غیب نہیں کہتے کیونکہ یہ آپ کو کسی نے بتایا ہے, آپ کو کسی نے بتایا ہے, کسی کے بتانے سے آپ کو پتا چلا, اس لیے آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی نے بتایا نا, جبریل نے بتایا, اللہ نے بتایا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علم غیب ہوئے؟ آپ مانتے نا کہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا نا کہ ذاتی علم ہے آپ کے پاس, جو بھی آپ کا عقیدہ, آپ تو خود کہتے ہیں نا ذاتی ہم نہیں مانتے, عطا ہی ہے, تو عطا ہوا ہے نا, تو بھائی آپ کو بھی تو عطا ہوا. تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عطا ہوا اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم علم غیب نہیں ہے, تو اللہ کے رسول کو بھی عطا ہوا, تو اللہ کے رسول کیسے علم غیب ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو ڈائریکٹ اللہ سے عطا ہوا ہے نا, اس وجہ سے ڈائریکٹ اللہ سے عطا ہوا. اللہ کے رسول یعنی اللہ یعنی بیچ میں جبریل علیہ السلام نہیں ہے؟ جبریل السلام ہے کیا؟ اچھا جبریل السلام آپ بھی بتائیے, میرا سوال کر دیجیے, جبریل السلام کو آپ عالم غیب مانتے کہ نہیں مانتے؟ فرشتے جبریل السلام کو آپ عالم غیب مانتے کہ نہیں مانتے؟ بھائی اللہ کے رسول سے زیادہ ڈائریکٹ تو آپ بتائیے جبریل السلام کو آپ عالم غیب مانتے کہ نہیں مانتے؟ مجھے نہیں لگتا مانتے ہیں. لگتا نہیں بھائی, بریلوی بھائی کوئی نہیں, ہماری معلومات ہے بریلوی بھی نہیں مانتا ہے, بریلوی بھی نہیں مانتا بھائی, بریلوی کو علماء نہیں مانتے کہ فرشتہ عالم غیب ہیں. آپ کیا مانتے ہیں مجھے بتائیے؟ بریلوی کے بارے میں مجھے پتا ہے, بریلوی مکتب فقہ فرشتوں کو عالم غیب نہیں مانتا ہے. آپ کیا مانتے ہیں مجھے بتاؤ؟ میں بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے, جبریل اسلام کو آپ عالم غیب نہیں مانتے ہو, تو آپ نے کہا چونکہ اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ ملا اس لیے عالم غیب. بھائی اللہ کے رسول سے پہلے جبریل کو ملا, اللہ کے جتنا ڈائریکٹ یہ غیبی امور کی اطلاع جبریل اسلام کو ملی اتنا ڈائریکٹ تو رسول کو بھی نہیں ملی ہے. ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام کو پورا قرآن کون لایا؟ اللہ. پورا قرآن غیب کا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام ہے نا, غیب میں تھا نا. یہ پورا قرآن اللہ کے رسول تک کس نے پہنچایا بتائیے مجھے, کس نے پہنچایا؟ جبریل السلام نے. تو پہلے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ چیز کس کو بتائے گی؟ جبریل علیہ السلام کو. تو بھائی آپ کی لاجک سے تو جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول بھی عالم الغیب نہیں ہونے چاہیے, جبریل علیہ السلام عالم الغیب ہونے چاہیے. آپ کی لاجک سے جبریل علیہ السلام کو ہونا چاہیے عالم الغیب, اور اللہ کے رسول کو عالم الغیب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ نہیں ملا ہے, جبریل علیہ السلام نے بتایا. پھر آپ دیکھیے بھائی, پھر آپ جبریل السلام کو کیوں نہیں عالم الغیب مانتے ہو؟ تو سب سے اللہ کی باتوں کو ڈائریکٹ اللہ سے ریسیو کر کے, اللہ سے لے کے اور تمام انبیاء کو پہنچانے والے. بلکہ جبریل السلام تو ایک نبی نہیں میرے بھائی, اس دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں جبریل السلام تمام انبیاء اور رسول تک وہ باتیں لے کر گئے. آپ سوچئے کہ سارے رسولوں کو جو باتیں بتائی گئیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی باتیں بتائی گئیں, شریعتیں الگ الگ تھیں, معاملات الگ الگ تھے, حالات الگ الگ تھے,
تو ہر نبی کے پاس جو علم ہے غیبی امور پر جو آگاہی ہے وہ بھی الگ الگ ہے، لیکن یہ ساری باتیں انبیاء تمام انبیاء تک پہنچانے والے جبرائیل علیہ السلام ہے. تو بھائی آپ کی لاجک سے سب سے زیادہ سب سے بڑا عالم الغیب تو جبرائیل علیہ السلام کو ہونا چاہیے، پھر آپ کیوں نہیں مانتے جبرائیل علیہ السلام کو عالم الغیب؟ بتائیے. بھائی آپ کا نام تو لکھا ہوا نہیں کہ میں آپ کو پکاروں کہ کیا آپ کا نام ہے. آپ نے حاضر و قادر لکھا، معلوم نہیں کیا آپ کا نام ہے. کیا نام آپ کا؟ کیسے بلاؤں میں آپ کو؟ حاضر نہیں بول سکتا نا آپ کو، حاضر و ناظر. آپ خود کو دیکھیے، آپ اللہ کے رسول کو بھی حاضر و ناظر کہتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ خود بھی اپنے آپ کو حاضر و قادر جو ہے اپنا نام رکھے بھی قادر بھی نام رکھ دیے اپنا بھائی. حاضر تو چلو یہاں پر قادر بھی نام رکھ دیے اپنا. حاضر اور قادر دونوں. ارے حاضر کا مطلب تھوڑی کہ ہاں I+E اسٹوڈیو میں اس میں اس ٹیم میں حاضر ہیں. حاضر جب لوگ بولتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر. بہرحال میرا سوال رہ گیا میرے بھائی، میرا سوال رہ گیا کہ جبرائیل اسلام کو آپ نے کہا نا، آپ نے لاجک یہ دی کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں کیونکہ مجھے ڈائریکٹ نہیں ملا. تو میں نے آپ کے سامنے کہا اللہ کے رسول سے ان کو بھی ڈائریکٹ نہیں ملا ہے، وہ تو سب سے زیادہ جبرائیل اسلام کو ملا ہے. اللہ کے رسول سے پہلے بھی ملا ہے ان کو. جتنے انبیاء رسول آئے سب کے پاس وہی لے کے جاتے تھے، وہی اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کا پیغام. تو بھائی آپ نے کہا میں نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتے جبرائیل اسلام کو عالم الغیب؟ آپ کے لاجک سے تو عالم الغیب ثابت ہوتے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ پتہ نہیں، آپ کے پاس جواب نہیں. میں نے جو سمجھا نا، کبھی آپ گھر پہ بیٹھ کے غور کیجئے. ہمارے اہل حدیثوں کا جو عقیدہ ہے نا، یہ بریلوی مکتب فکر کے جو علماء ہیں اس کی غلط ترجمانی کرتے. وہ اصل میں اس انداز سے اپنے علماء کو بتاتے نا کہ یہ اہل حدیث مانتے نہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب پر آگاہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی غیبی امور پر آگاہی دی گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کا ایمان ہے. بلکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو نہ مانیں تو مومن نہیں ہو سکتے. اس لیے اہل حدیث پر الزام لگانا کہ امور غیب پر آگاہی یعنی ایک سانس میں کہہ دینا کہ بالکل خارج کرتے مانتے نہیں، غلط بات ہے. ہم جس چیز کو نہیں مانتے وہ علم غیب ہے، کہ قوت ادراک ہے. غیبی امور کو جاننے کی جو پاور ہے، طاقت ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. نہ ذاتی نہ عطائی. عطائی جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ امور غیب پر آگاہی ہے، نہ کہ امور غیب پر قوت ادراک. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال ہو تو کیجئے. میں نے کلیئر کر دیا کہ جس لاجک سے آپ عالم الغیب بتا رہے تھے اللہ کے رسول کو، اس لاجک سے آپ بھی عالم الغیب ثابت ہو رہے ہیں. پھر آپ نے جب نفی کیا جس لاجک سے، اس لاجک سے تو اللہ کے رسول سے بھی علم غیب کی نفی جاتی، بات ختم ہو گئی ہے. جی آپ کوئی دوسرا سوال ہو تو کر سکتے ہیں. مطلب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ سارے مسلمان جو ہے وہ عالم الغیب ہیں؟ نہ غیبی امور پر آگاہی ہے. ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کے پاس غیبی امور پر آگاہی ہے. غیبی امور سے مراد کیا ہے؟ قبر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، علامات قیامت، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہوگا، دجال آئے گا تو کیا ہوگا، مہدی آئیں گے تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں، یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں. حتیٰ کہ اس سے پیچھے بھی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ واقعات، آدم علیہ السلام کے زمانے کے کچھ واقعات، یہ ساری چیزیں ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے. جو موٹی موٹی چیزیں، عالم تو بہت کچھ جانتا ہے، لیکن ایک عام مسلمان بھی یہ موٹی موٹی باتیں جانتا ہے. لیکن یہ جاننے میں تفاوت ہے، یعنی ہر آدمی کی جانکاری ایک جیسے نہیں ہے، کسی کے کم ہے کسی کے. اچھا ایک چیز اور آپ نے پتہ نہیں کہی کہ نہیں کی. کچھ بریلوی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو، بلکہ شاید شروع میں بھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کا جو علم ہے وہ اللہ سے کم ہے، اللہ سے کم ہے. لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علم الغیب ہے. تو اس لاجک سے تو آپ کو بھی اپنے آپ کو، سارے مسلمانوں کو علم الغیب کرنا چاہیے کہ وہ کم ہے، اللہ کے رسول سے کم ہے. یعنی کم ہونے کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ علم الغیب ہے، تو پھر آپ کا بھی کم ہے، آپ بھی اپنے آپ کو علم الغیب کہہ دیجئے. بہرحال ہم یہ مانتے ہیں کہ تفاوت ہے، جانکاری میں تفاوت ہے، سب کے پاس برابر جانکاری نہیں ہے. لیکن جو نوعیت ہے جانکاری کی، وہ نوعیت امور غیب پر آگاہی ہے، امور غیب پر قوت ادراک کی نہیں ہے. جیسے ہم سب، جیسے مان لیجئے ہم 10 لوگ ہیں، 10 لوگ نابینا ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ہمیں کسی نے آ کے بتا دیا ہے کہ یہاں یہ چیز یہاں چیز ہے، تو ہم سب کلیم یہ کریں گے، دعویٰ یہ کریں گے کہ ہمیں ان چیزوں پر آگاہی ہے. لیکن یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس قوت بصارت ہے، ہمیں دیکھنے کی طاقت دے دی گئی، یہ ہم دعویٰ نہیں کریں گے. ہاں یہ دعویٰ کریں گے کہ دیکھنا جو حواس خمسہ میں سے جو یہ ایک ذریعہ ہے جاننے کا، اس ذریعے سے
جو چیزیں جانی جاتی ہیں وہ ہمیں پتہ چلے گا، لیکن ہمیں یہ ذریعے علم نہیں دیا گیا ہے، ہمیں یہ قوت ادراک نہیں دی گئی، ہمیں یہ قوت بصارت نہیں دی گئی. تو ایسے ہی غیبی امور پر آگاہی کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے پاس قوت ادراک ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیا. جو کچھ دیا ہے وہ آگاہی دی ہے، وہ آگاہی میں تفاوت ہے، صحابہ کے پاس بھی ہے، سارے مسلمانوں کے پاس ہے، بس یہ ایک جیسی آگاہی سب کے پاس نہیں ہے. جی اور دوسری بات یہ تھی کہ جیسے وہ دعا کے معاملے میں یہ کہا تھا کہ جو قادر ہے صرف اسی سے دعا ہو سکتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انبیاء کرام کو بہت ساری چیزوں کے اوپر قدرت دی ہے، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو پھر ان سے مانگنا فوق الاسباب کیسے ہو سکتا؟ شیخ سرفراز آپ میوٹ ہیں، آپ کا مائک بند ہے. جی شیخ صفا جواب دیں. جی شیخ. آپ دوسری بات رکھیں، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن آپ جب سوئچ کرتے ہیں نا، میں شروع میں بھی یہ بات کر کہ آپ دلیلوں میں سوئچ کرتے ہیں، تو آپ پہلے یہ تسلیم کر لیے میرے کرے نا میرے بھائی، کی جو آپ کی پرانی دلیل دی تھی اس سے آپ کا جو ایک دعویٰ آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ثابت نہیں ہو سکا، تاکہ عوام کو بھی سمجھ میں آئے نا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے ایک دلیل دی تھی، اس کا جواب دیا جا چکا، اب آپ دوسری دلیل دے رہے ہیں. تو آپ نے جو عالم الغیب والی بات شیخ کفایت اللہ نے آپ کو سمجھائی ابھی، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی الحمدللہ نا؟ ہاں وہ سمجھ میں آ گئی. چلیے الحمدللہ. ایسا کرتے ہیں کیونکہ